الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد نئے اسلامی سال کا ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوگا۔ 18 ذی الحج کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں جو گفتگو شروع کی تھی، آج اختصار کے ساتھ اسی کے متعلق کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہیں۔
پھر انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آگے چل کر یکم محرم الحرام اور 10 محرم الحرام ان مناسبتوں سے بھی کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے، قرابت اور رشتے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے متعدد رشتے ہیں۔ دو مشہور اور بڑے رشتوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا آغاز بھی خاندان نبوت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتوں سے کیا جائے کہ یہ تعلق اور یہ رشتے صرف دو شخصیات کے درمیان نہیں تھے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی دھرتی پر اپنی سچائی، اپنی دیانت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے تقوی، اس بنیاد پر اپنی وہ حیثیت منوا چکے تھے کہ مکہ میں رہنے والا ہر فرد، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان عادات کی بنیاد پر آپ سے محبت اور پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کو جب مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لوری دیتی تھی تو عربی میں جب وہ اپنے بچوں کو اپنی زبان میں سلانے کے لیے لوری دے رہی ہوتی تو اس میں وہ جو جملے استعمال کرتی تھیں وہ جملے بھی یہی ہوتے تھے کہ میرے بچے تو سو جا، میں تو اس سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا اہل عرب اور مکہ والے عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی شخصیت ہے کہ جس نے اپنا مقام منوا لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خاندان کے ساتھ جو رشتے ہیں یہ صرف آغاز میں نہیں ہیں، آخر تک ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابان ہے، ابان بن عثمان، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے طیار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غزوہ موتا میں اپنے دونوں بازو شہید کروائے اور خود بھی شہید ہو گئے، دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، اللہ نے دو بازوؤں کی جگہ پر عطا کی ہے، جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ جعفر طیار پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، ان کی پوتی ہے اور جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ اب اس ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان سے ہوا ہے، اور اسی عبداللہ بن جعفر کی ایک اور بیٹی ہے کہ جس کا نام ام محمد ہے، اور اس ام محمد کا نکاح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید سے ہوا ہے۔ اور پھر آگے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام حضرت سکینہ ہے جسے عام پڑھنے لکھنے والے لوگ سکینہ کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ سکینہ۔
سارے ہم جو اردو پڑھنے والا طبقہ ہے یہ اسے سکینہ ہی کہتا ہے. تو بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے ہوا ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے. اس سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہوا. اب یہ سلسلہ اور دور یوں گزرتا چلا گیا. آگے چل کر حضرت حسین جو حضرت حسن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا ہے، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں. ان کی ایک پوتی ہے، اس پوتی کا نام ام قاسم ہے. اب یہ جو سیدہ ام قاسم ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان کا جو بیٹا ابان بن عثمان ہے، ابان بن عثمان کے ایک بیٹے کا نام مروان ہے. اب یہ نکاح ان کے ساتھ ہوا. اب اس ساری بات سے میں مزید آگے نہیں چلتا، ورنہ میں آپ کو وہ درجنوں رشتے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر ان دونوں نے آپس میں آخر وقت تک کتنے ہی رشتے دیے بھی ہیں اور رشتے کیے بھی ہیں. تو یہ چند وہ رشتے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ دونوں خاندانوں کا آپس میں پیار، آپس میں محبت، اعتماد یہ آخر وقت تک رہا. آپس میں رشتے دیتے بھی تھے، ان کے گھروں سے رشتے کرتے بھی تھے. یہ ہے جی ان کی نسبت خاندان نبوت سے. اور پھر حضرت عثمان کون ہیں کہ جن کی تعریف میں خاص طور پر رب العالمین نے قرآن پاک کی کتنی ہی آیات نازل کی ہیں. ایک آیت کا حوالہ میں نے پچھلی گفتگو میں دیا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، اللہ کے نبی خوش ہوئے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رات کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور جب ساری رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے تو اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس میں ایمان کا جو اعلیٰ درجہ، ان کی کامیابی کا اعلان، ان کے لیے رب کی طرف سے اجر و ثواب اور دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے بے فکر ہونے کا جو اعلان کیا گیا ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس آیت کا مصداق کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ ایک آیت ہے. اور دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ویسے تو قیامت تک آنے والے جو بھی اس طرح کے ہیں نا ایمان والے، تقوی اختیار کریں، اپنے رب پہ ایمان لائیں، اچھے کام کریں، ایمان میں ترقی ہو، تقوی میں ترقی ہو، اس نے عمل کے بلند ترین درجے پر پہنچے، یہاں تک کہ رب اعلان کرے میں تم سے پیار کرتا ہوں. اب جو بھی محنت کرے درجے کو پائے. لیکن سب سے پہلے اس کا مصداق کون ہے؟ اب جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تفاسیر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ایک آدمی آیا، پاس بیٹھا آگے، اور یہ دور خلافت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب وہ آدمی ان سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی امیر المومنین، ما قولکم فی عثمان،
آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، شہید ہو گئے، چلے گئے، دور ختم ہو گیا، اب بعد کا دور ہے۔ یہ شخص سوال کرتا ہے، کہتے ہیں جی آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب آگے کون تشریف فرمائے؟ شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، کمال درجے کا مزاج شناس ہے، چہرے کو پڑھ لیا کہ سوال کرنے والا آدمی کوئی بیمار نظر آتا ہے، سبائی نسل کا ہے، کوفی نسل، بگڑا ہوا آدمی ہے، مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے میں عثمان کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں۔ اب اس کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اخبرہم ان قولی فی عثمان احسن القول، خود بھی سنو اور جنہوں نے تجھے یہ پٹی بڑھا کے بھیجا ہے جا کے ان کو بھی بتا دو۔ اخبرہم، جواب میں کیا کہا؟ اخبرہم، جس نے تجھے یہ سبق سکھایا ہے جا کر اولاد یہود کو بھی یہ بات بتا دے کہ میں حضرت عثمان کے بارے میں جو جملہ کہوں گا احسن القول، اچھا جملہ نہیں، احسن، سب سے اچھا جملہ۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے اچھی بات ہو سکتی ہے نا تو جا کر ان کو خبر کر دو میں حضرت عثمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہوں۔ اور پھر اس کو سمجھایا کہ سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے، فرمایا سنو، اللہ نے رب نے قرآن میں جو کہا ہے نا، اللہ قرآن میں جو کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ کون ہے؟ فرمایا عثمان یہ ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا نا، اس کا اولین مصداق جو رب جس کی تعریف کرتا ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ سیدنا علی اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی۔ دو آیات آ گئی، تیسری آیت ہے قرآن پاک کی آیت ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اللہ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّرْضِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کے اوپر جو پل ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، سب وہاں سے گزرو گے، اور جو اہل کفر ہیں وہ نیچے گریں گے جہنم میں۔ اب جب اہل جہنم کا ذکر ہوا نا تو پھر قرآن پاک نے ایک اور بات اگلی کہی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، لوگوں جن کے لیے روز ازل سے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے بہت دور رہیں گے۔ کتنا دور؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یسمعون خسیسہا، انہیں جہنم کا دھواں اور بو تک ان کو نہیں چھو سکے گی، آگ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اولئک عثمان و اصحاب عثمان، لوگوں اللہ نے یہ آیت حضرت عثمان اور ان کے دوستوں کے بارے میں نازل کی ہے۔ اللہ نے روز ازل سے فیصلہ کر دیا ہے عثمان وہ ہے کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے، یہ اہل جنت میں سے ہے اور جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ کہتے ہیں وہ آدمی قانتن، خشوع و خضوع کے ساتھ آگے کھڑا ہے، رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے،
ساجدن او قائمن، کبھی سجدے میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، آناء اللیل، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اب اس آیت میں یہ جتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں نا، تو مفسرین نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب حضرت عثمان ساری ساری رات کھڑے رہ کر ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہیں جی حضرت عثمان قرآن کی نظر میں۔ اور کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہج البلاغہ میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطوط کا اور آپ کی تقریروں کا مجموعہ ہے کتاب نہج البلاغہ، روافت کی جمع کی ہوئی کتاب ہے۔ بہت کچھ اس میں جو ہے وہ غلط ملط بھی ہے، بہت کچھ آگے پیچھے بھی کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن بہت سارے جملے، بہت سارے بیانات، بہت ساری باتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جملے وہ بھی شامل ہیں۔ اب جب آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے نا تو جملے سامنے آتے ہیں عربی کے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ حیدر کرار کی زبان بول رہی ہے، ملاوٹ کہاں پہ ہے، اور شیر خدا کہاں پہ بول رہا ہے۔ اب جب محاصرہ ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہے، تقریباً 50 دن تک اپنے گھر میں بند ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں لوگوں عثمان وہ ہے سمیتا کما سمینا، جب جس طرح ہم نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی باتیں سنی ہیں نا، حضرت عثمان کو بھی یہ سعادت ملی ہے، انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی گفتگو سنی ہے۔ اور رأیتا کما رأینا، جس طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے آقا کائنات کا دیدار کیا ہے، حضرت عثمان کو بھی یہ سعادت ملی ہے، پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ صحابتا کما صحابنا، جس طرح ہم پیغمبر کے صحابی ہیں، عثمان بھی پیغمبر کا صحابی ہے۔ اور اگلی بات کہی کہ ما ابن ابی قحافہ ولابن الخطاب اولا بحمل الحق منہ، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حق بات پر عمل کرنے میں حضرت عثمان ان سے پیچھے نہیں تھے، یہ بھی ان کے برابر کا آدمی ہے۔ اور پھر کہا کہ جو قرب اور رشتہ اسے رسول اللہ کے ساتھ حاصل ہے نا، وہ حضرت ابو بکر و عمر کو بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اگلا جملہ تھا قد نلت من سیرہی ما لم ینالا، تو نے پیغمبر کی دمادی کا وہ شرف پایا ہے جو ابو بکر و عمر کو بھی نہیں ملا، علی کو بھی نہیں ملا، اور کائنات میں وہ کسی کے مقدر میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں دی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان۔ اور انہوں نے ساری دولت پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دی، سب کچھ لٹایا آپ کی حیات طیبہ میں، اس کے بعد بھی تا حیات۔ اور یہ وہ شخص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح مکہ کے موقع پر، سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ اور صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ یہ خواب میں منظر دیکھا کہ میں بھی اور میرے صحابہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی اب ظاہر ہے یہ کام ہونا تھا، اللہ نے وہی کے ذریعے دکھا دیا۔ صبح اٹھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے خواب ذکر کیا، 1450 صحابہ فوراً تیار ہو گئے، یا رسول اللہ چلتے ہیں پھر طواف کرنے کے لیے، پھر عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری، ذیقعد کا مہینہ سن 6 ہجری، 1450 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے ارادہ سے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے نا تو مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں، اور 1450 صحابہ کا لشکر بھی ساتھ ہے۔
اب انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ارادہ یہ مکہ والوں سے لڑنے کا نہیں تھا، کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کا ارادہ تھا، لیکن انہوں نے آگے جانے سے روک دیا. اب ظاہر ہے یہاں پہ گفت و شنید ہونی ہے. رسول اللہ کا سفیر جا کے مشرکین سے بات کرے گا، ان کا نمائندہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا، کوئی معاملہ آپس میں حل ہوگا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے سفیر کے لیے جس کا چناؤ کیا ہے وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس کام کے لیے کس کی ڈیوٹی لگائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جب حضرت عثمان چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا عثمان فی حاجت اللہ و رسول ہی، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، گویا کہ میں نے خود ڈیوٹی لگائی ہے. اب حضرت عثمان تو سفر کر کے کہاں پہنچ کے؟ مکہ میں. اور یہ اس وقت سے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، پھر اسلام کے دور میں اور آج تک پوری دنیا میں ایک عالمی اصول اور ضابطہ ہے کہ کوئی بھی سفیر ہو نا کسی کا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سفیر کو گرفتار کرنا یا اس کو قتل کرنا یہ دنیا کے تمام مذاہب اور اصولوں کے بالکل خلاف بات ہے. سب کے یہاں اس کا احترام تسلیم شدہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اسلام میں بھی ہے، اور آج بھی یہ اصول اور ضابطہ ہے. سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. اب چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کام مکہ مکرمہ میں. اب یہاں پر بڑے عجیب مناظر پیش آئے پھر پیچھے. اب جیسے ہی وہ گئے ہیں تو پیچھے جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا اس جگہ پر حدیبیہ میں، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے ہنیئن لابن عفان یطوف بالبیت ونحن ہا ہونا. یہ اس کا جملہ تھا. کہتا ہے ہنیئن لعثمان ابن عفان یطوف بالبیت ونحن ہا ہونا. بڑی قسمت والا ہے عثمان، وہ تو پہنچ گیا ہے مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ کا مزے سے طواف کرے گا. ونحن ہا ہونا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رہ گئے ہیں. عثمان پہنچ گیا ہے کعبۃ اللہ میں، مزے سے طواف کرے گا. یہ ایک صحابی آپس میں باتوں باتوں میں دوسرے صحابہ سے کہتا ہے. حضور بھی سن رہے تھے، اللہ کے نبی نے سن لیا. فرمایا سنو، ابھی میرے عثمان کے گئے ہوئے ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، میں نے عثمان کو بھیجا ہے، ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا. وَلَوْ مَكَثَ سَنَةً او فلاں سنتن ما یطوف حتی اطاف بہ رسول اللہ. اگر سال ہاں سال بھی گزر جائیں، عثمان مکے میں ساری زندگی گزار دے، جب تک میں طواف نہیں کرتا مجھے پتا ہے میرے بغیر عثمان بھی کبھی طواف نہیں کرے گا. یہ ہے جی اعتماد حضرت عثمان پر. اللہ کے نبی نے کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا کہ جب تک میں طواف نہیں کروں گا نا مجھے پتا ہے عثمان کا، وہ میرے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کبھی نہیں کرے گا. لہذا یہ بات تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے صرف. اور وہاں بھی جا کر پھر کیا ہوا؟ جا کر بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، ہمارا راستہ کھول دیا جائے. اب ان سے ساری بات چیت جب ہو چکی نا تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان سرداروں نے حضرت عثمان سے کہا ان شئت ان یطوف بالبیت فطف. عثمان تو آیا ہوا ہے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں تو چل طواف کر، تو اپنا طواف کر، کعبۃ اللہ کی زیارت کر، تجھے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو آیا ہوا ہے تو یہ کام کر لے. تو حضرت عثمان نے اس وقت کہا تھا واللہ ما کنت لافعل حتی اطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا کہ جب تک پہلے اللہ کے نبی طواف کریں گے ان کے پیچھے آ کے حضرت عثمان طواف کرے گا. پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا.
سیرت ابن شام میں ہے، گرفتار کر لیا تھا، لیکن گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سیرت کی کتابوں پہ غور کریں نا احادیث میں، تو وہاں پر سیرت ابن شام میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم میرے نبی کو طواف نہیں کرنے دیتے اس وقت تک میں بھی طواف نہیں کروں گا، اور میرا نبی آئے گا میں بھی ساتھ آؤں گا، آگے آگے اللہ کے نبی طواف کریں گے، ان کے پیچھے ہم طواف کریں گے۔ جب یہ جملے کہے نا تو ان جملوں سے قریش مکہ کو اتنی تکلیف ہوئی، اختبسہ ہند ذالکا، اس وقت انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو گرفتاری کی وجہ کیا بنی ہے؟ حضرت عثمان کے یہ جملے، تم کہتے ہو میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں، جب تک میرے نبی نے طواف نہیں کیا عثمان اپنے نبی کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب گرفتار ہو گئے، اور جب گرفتار ہوئے نا تو بالغ رسول اللہ والمسلمین ان عثمان قد قتل، سیرت ابن شام میں ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ کو اطلاع پہنچی حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ خبر کیا پہنچی تھی؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 صحابہ کو درخت کے نیچے اکٹھا کیا، فرمایا عثمان شہید ہو گیا ہے، میرا عثمان شہید ہو گیا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم سارے کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، سارے شہید ہو جائیں گے، جب تک بدلہ نہیں لیتے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب 1450 صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے۔ اب اس بیعت کا نام کیا ہے جی؟ بیعت رضوان۔ اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ قرآن پاک میں سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، سب نے بیعت کر لی، اور جب بیعت ختم ہوئی نا تو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے کہے، ان عثمان فی حاجت اللہ ورسولہ، لوگوں عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، لہذا اس کی غیر موجودگی میں محمد اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، کہا کہ ھذا ید یدی، لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ اوپر کر کے کہا وھذا ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ 1450 صحابہ میں سے کسی کی بیعت اتنی عظمت والی نہ ہوئی جتنی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت والی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ دیکھ کر اس موقع پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر رب نے ان سب سے رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ۔ 1450 صحابہ نے رب سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اتنا مقام دیا اللہ کے نبی اور قرآن نے کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو۔ اور یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ کون تھے؟ ایک چھوٹی سی جماعت تھی صحابہ کرام کے، مہاجرین صحابہ کی۔ کون تھے ان میں سے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 نام انہوں نے گنے۔ یہ 6 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی کتنے تھے؟ 7ویں کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ اور 8واں کون ہے؟ حضرت جابر، جنہوں نے یہ حدیث نقل کیا، وہ 8ویں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس گھر میں کتنے ہیں؟ 8۔ اب جب اس حدیث کو ذکر کیا نا تو کیسے گنا؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے۔ اور یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، پورے ذخیرہ احادیث میں آقا کائنات کی ساری آیات طیبہ میں آپ پوری تاریخ کو کھنگال ڈالیے، کوئی ایک موقع مجھے لا کے دکھا دے اللہ کے نبی نے صحابہ کا ذکر کیا ہو، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کا ذکر ہو، اور اللہ کے نبی نے یہ والی ترتیب بدلی ہو۔ پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، کوئی آدمی لا کے دکھا دے کبھی اللہ کے نبی نے عثمان کا نام پہلے لیا ہو، کبھی عمر کا نام پہلے لیا ہو، کبھی علی کا نام پہلے لیا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی ذکر ہے کسی حدیث میں
سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. ان تینوں کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ساری زندگی اسی ترتیب سے رکھا ہے. مسجد نبی بن رہی تھی نا، اللہ کے نبی نے پہلا پتھر رکھا. وہاں حدیث میں کیا ہے؟ ثم دہا ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ ادھر آ جاؤ. دوسرا پتھر ابو بکر نے رکھا. عمر کدھر ہے؟ ادھر آ جاؤ. تیسرا پتھر حضرت عمر نے رکھا. پھر چوتھا پتھر حضرت عثمان نے رکھا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سارے لوگ آؤ، اب سارے شامل ہو سکتے ہو. ترتیب وہی، ابو بکر، عمر، عثمان. اللہ کے نبی احد پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ نے حرکت کی، زلزلہ ہوا. اللہ کے نبی نے اپنا قدم زمین پہ رکھا، فرمایا اس بت ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہے. اور اس حدیث کو بھی نقل کرتے ہوئے راوی کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ پر اللہ کے نبی تھے، ابو بکر تھے، عثمان تھے، علی تھے. اب انہیں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ترتیب کیا ہے؟ وہی ابو بکر، عمر، عثمان. تو یہ ترتیب تو 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کے یہاں متفقہ ہے. اب یہ کسی گدی نشین کے کہنے سے الٹ ہو سکتی نہیں ہے. یہ 1400 سال سے یہ ترتیب چل رہی ہے. اب کسی کے کہنے سے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کتنا بڑا گدی نشین کیوں نہ ہو. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، پھر عمر، پھر حضرت عثمان. کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ. فرمایا لوگوں سنو، خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے فضیلت والا، سب سے اول، سب سے مقدم ابو بکر ہے. پھر حضرت عمر ہے، 2 کا نام لے لیا. اور اگلا جملہ کہا وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. اتنا کہا، نام نہیں لیا. 2 کا نام لیا اور تیسرے کا نام نہیں لیا. اتنا کہا کہ اگر میں چاہوں، ضرورت پڑے تو پوچھ لینا، میں تمہیں تیسرے کا نام بھی بتا سکتا ہوں. فضیلت والا تیسرا کون ہے؟ یہ کہا اور ممبر سے نیچے اتر گئے. اب سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام ہے عبد خیر. یہ تو عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص الخاص آدمی تھا، تابعی ہیں. یہ سامنے بیٹھے تھے، یہ بھی سن رہے تھے. اب جیسے حضرت علی نے خطبہ ختم کیا، نیچے اترے نا، محفل ختم ہو گئی، تو یہ عبد خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. علی اور مرتضیٰ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. کہتا ہے جی آج امیر المومنین نے جو بات کی ہے، 2 کا تو نام لیا اور تیسرے کا کہا کہ اگر پوچھو تو میں بتا سکتا ہوں، بتایا نہیں. اب میرے دل میں خیال آ رہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج کی بات نہیں، حضرت علی ممبر پہ بیٹھ کے کئی بار یہ کہہ چکے ہیں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، اور تیسرے کا کہیں نام بتایا، کہیں نہیں بتایا. اور جہاں نہیں بتایا، میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی جو تیرے ذہن میں آئی ہے. اور پھر میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا تھا بتا وہ تیسرا کون ہے، تو سیدنا علی نے کہا تھا المذبوح فی سبیل اللہ عثمان ابن عفان، اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل کی طرح ذبح کیا جانے والا اس امت کا مظلوم حضرت عثمان ہے. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے نمبر والا. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے نمبر والا. اور ان کی شہادت کی اتنی عظمت ہے، اور میں ذکر کر رہا تھا وہ گھر میں ہے نا، حضور گھر میں ہیں، یہ افراد بیٹھے ہوئے. اب مقام دیکھیے گا. اللہ کے نبی اچانک کہتے ہیں لینہض کل رجل الی کفیہ، ہر آدمی اپنے برابری والے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جس کو سمجھتا ہے نا رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں، حیثیت میں میری برابری کا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر، یہ 7 ہیں. اب ان میں سے ہر آدمی دوسرے کے ساتھ جوڑ کر 2 اپنی مرضی کا دوست منتخب کرو، اور چننا اس کو ہے جس کے بارے میں تمہاری سوچ ہو کہ یہ تمہاری برابری کا ہے. اٹھو. اب سارے کھڑے ہوئے نا.
ایک ایک کا ہاتھ پکڑا اور بتایا یہ میرا دوست ہے، یا رسول اللہ یہ میرا دوست ہے۔ اب جوڑیاں کتنی بنی؟ 3 جوڑیاں 3 بننی تھی، آدمی 7 تھے نا، حضور کے سمیت 8 ہیں۔ اب جب 7 جوڑیاں بنا رہے تھے تو 3 تو بن گئی مکمل، اب پیچھے ایک رہ گیا تھا۔ حضور جیسے ہی یکدم اٹھے نا، اس سے پہلے کہ باقی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے تو اللہ کے نبی اٹھے، حضرت عثمان کو پکڑا، فاتنہ کہو، اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا انت اخی انت ولی جی فی الدنیا و فی الآخرہ، عثمان تو میری برابری کا ہے، عثمان تو میری برابری کا ہے، انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ یہ مقام ہے جی حضرت عثمان کا۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت حسن کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے دور میں بھی بڑی بڑی باتیں، بڑے فیصلے، بڑے مشورے، ان کی فہم و فراست اور ان کی عقل، آج بھی دنیا دنگ ہے کہ پیغمبر کے نواسے کو اللہ نے کتنے کمالات سے نوازا تھا۔ حیدر کرار کی موجودگی میں ان کے ممبر پہ خطبے بھی دیتے ہیں، بچہ ہے، خطبے بھی دیتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے، سارا نظام بھی سنبھالتا ہے، امور میں شرکت بھی ہے۔ اور خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کفیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا حسن کو بلا کے پوچھتے تھے، بیٹا میں کیا کروں؟ ایک آدمی نے سوال بھی کیا تھا، بچہ ہے، اس سے مشورے کرتے ہو؟ تو سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ میں اس کی زبان پر، اس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور آپ کی سمجھداری کے اثار دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیغمبر کا نواسا حسن ہے، کوفے کے ممبر پہ کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، سامنے علی المرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی ہیں۔ حسن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں رات کو میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کے عرش بری کے پاس کھڑا ہوں، عرش کے پاس پہنچا ہوا ہوں، اور عرش کے قریب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نانا، اور آ کر آپ نے عرش کا ایک پایا پکڑ لیا، پایا پکڑ کے عرش کا کھڑے ہیں، پھر پیچھے سے ابو بکر آگے۔ ترتیب وہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا دنیا کی کسی کتاب سے مجھے اس کے ہٹ کر کوئی ترتیب لا کے دکھا دے، ترتیب وہی ہے۔ ابو بکر پیچھے پہنچے اور آپ نے اپنا ہاتھ آقا کائنات کے کندھے پہ رکھا اور کھڑے ہو گئے پیچھے ہٹ کر۔ پھر پیچھے حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پہ رکھا اور وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان آئے، لیکن یہاں پہ کیفیت بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان دونوں ہاتھ اس طرح کیے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان کا سر ان کے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خوفناک منظر تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا ہوا اور ان کے ہاتھوں پہ رکھا ہوا، عرش کے نیچے رسول اللہ کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ اب کہتے ہیں جب میں نے یہاں تک یہ منظر دیکھا اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے، سر سے خون کی 2 ندیاں جو ہے وہ زمین کی طرف بہ رہی ہیں، اوپر سے جس طرح پرنالا نیچے بہتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور جب یہ پرنالے میں نے زمین کی طرف دیکھے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ میرے نانا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضرت عثمان کا خون ہے جو مظلومیت کے ساتھ خون بہایا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب، حضرت حسن نے خواب بیان کیا، کہاں پہ؟ کوفہ کے ممبر پر۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جہاں حضرت علی تشریف فرماتے نا، ساتھ والا آدمی، تو وہ حضرت علی سے کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو حسن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو حضرت عثمان کی اتنی فضیلت اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ وہ کائنات کا مظلوم ہے کہ جس کی مظلومیت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا، جس کے خون کا مطالبہ لے کر اللہ کے نبی ابو بکر و عمر بھی عرش کا پایا پکڑ کے رب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ وہ مظلوم ہے۔ اس کی اتنی شان بیان کر رہے ہیں حضرت حسن، یہ حسن کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت علی نے اس کو چپ کراتے ہوئے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا ہے؟ حسن وہی کہتا ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے، اور حسن سچ کہتا ہے۔ تو یہ ہیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری بات، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ،
لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جاؤ اس کا جنازہ خود پڑھاؤ، میں محمد اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اب کہتے ہیں ہم نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہو، آخر اس آدمی کا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، اور جس لعنتی کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہو، اللہ ایسے لعنتیوں سے بغض رکھتا ہے، اور ایسے خبیث کا جنازہ محمد بھی نہیں پڑھاتے، لہذا یہ وہ ملعون ہیں کہ جو صحابہ کرام یا حضرت عثمان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی پیغمبر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی کے تیسرے والد خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔